زندگی، یہ پوری زندگی کا کڑا امتحان اسی زندگی میں ہوتا ہے جب تک آپ بیچلر ہیں، جوانی پھر بھی محفوظ، یعنی آپ اپنے ہاتھوں میں اپنی زندگی کی باغ ڈور لے کر چل رہے ہیں، لیکن جب کسی کے ساتھ تمہارا عقد ہو جائے تو ایک اور نفس کو تمہارے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، تمہیں اپنے جسم کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اپنی خاتون کی امانتوں کی حفاظت بھی ذمہ داری میں آ گئی، اس کے پردے کی حفاظت بھی تمہارے ذمہ آ گئی، اس کے چال چلن کی، اس کے اخلاق و تربیت سب کی ذمہ داری تمہارے اوپر آئی۔ یہ تو بہت چھوٹی ذمہ داری ہے جو اسے کھلانا پلانے والے معاملہ، باقی پوری اس کی زندگی جو تمہارے اوپر آئی ایک بڑی آزمائش۔ ایک عورت کے ساتھ تم اس کائنات میں صحیح سلامت زندگی گزار کر جا رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ بڑے امتحان سے کامیاب ہو کر نکلے، بڑا امتحان ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں کائنات میں ہر ایک کے لیے جوڑا رکھا ہے، لیکن آپ دیکھیں کیا ہر عورت کا مزاج اپنے شوہر سے مل جاتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ہم سے یہ شکایات کرتے رہتے ہیں بنی نہیں رہی ہے، بنی نہیں رہی اور ناچاکی ہے، نا اتفاقی ہوتی ہے۔ میاں یہ آپ کے اکیلے کے گھر میں نہیں، ہر مرد اور ہر عورت کے درمیان زندگی میں اونچ نیچ نشیب و فراز آتے ہی رہیں گے، یہ تو مالک ہے پروردگار جو جوڑ کر رکھتا ہے، لیکن دو مزاجوں کو سنبھالنا اپنی زندگی میں اس کو کہا جاتا ہے کہ آدمی اب میچور ہو گیا ہے۔ اسی لیے تو حدیث پاک میں ہے شادی سے پہلے تمہارا ایمان آدھا ہوتا ہے، نکاح کے بعد تمہارا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ نکاح کے بعد ایمان مکمل، تو بغیر شادی شدہ آدھے لوگ ہو، شادی کے بعد مکمل ہو رہے ہو، میچور ہو رہے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے اور راستہ چلنے کی عادت اسے ہو جاتی ہے۔ تنہا چلنا اور ہے، پوری کائنات کو لے کر چلنا اور ہے۔ اب یہاں مجھے بتاؤ میرے عزیزو، ایک عورت کے ساتھ زندگی گزار کر دنیا سے جانا ایک کٹھن امتحان ہے، وہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 11 ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی گزاری اور کسی ایک سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شکایت بھی نہیں سنی۔ آج دنیا میں چاہے جو بھی پرہیزگار ہوں، جیسے بھی ہوں، بڑے سے بڑے بادشاہوں کی بیویاں ہوں، لیکن ان کو اپنے شوہروں سے کہیں نہ کوئی شکایت ہوگی، کچھ بھی ہو سکے، سب کچھ اچھا رکھا ہو، لیکن کسی دن اس کی خواہش کے مطابق اس کی مٹھائی نہ ملی تو اسے شکایت ہے اپنے شوہر سے، مجھے مٹھائی نہیں کھلایا آج۔ یہ سب کی زندگیوں میں عورتوں کو اپنے شوہروں سے کچھ نہ کچھ شکایات، کوئی بھی اس کے پسند کے کپڑے آپ نہیں لا کے دے سکتے، اسے آج اپنے ماں باپ کے گھر جانا تھا تم نے ٹال دیا، اس کے گھر والے آ رہے تھے ان کے ساتھ تم نے صحیح برتاؤ نہیں کیا، یہ شکایات اپنے شوہر سے وہ رکھتی ہے۔ قربان جاؤ یہ 11 بیویوں میں سے سب سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات تمہارے ساتھ کیسی تھی؟ وہ ازواج مطہرات کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں ہمیں اف تک نہ کہا، ہم غلطیاں کرتی تھی، خطا کرتی تھی، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درگزر فرمایا۔ میرے عزیزو اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ازدواجی زندگی میں بھی آزمایا گیا تو بڑے امتحان، یہاں ہم ایک بیوی کے ساتھ امتحان میں آئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 11 ازواج مطہرات کے ساتھ عدل و انصاف کا پرچم بلند کیا، کوئی ایک بھی شکایت نہیں کر سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود اپنی حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے پاس اچھا ہو، اپنے اہل و عیال کے پاس اچھا ہو، وہ سب سے اچھا آدمی۔ ہاں باہر بہت نیک بنتا ہے، اندر جا کر کے ساری شرافت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ باہر ان کو دیکھا جائے تو ان کے ہاتھ میں تسبیح مسلح سب کچھ ہے، عورتوں کے ساتھ بدتمیزی اور برا سلوک، ایسے کئی لوگوں کی عورتیں بھی شکایات درج کراتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر کوئی نماز قضا نہیں کرتے، اور پلس یہ کہ میرے پاس جو شکایات آتی ہیں اس میں ایک ایڈنگ یہ بھی رہتی ہے آپ کا کوئی بیان بھی مس نہیں کرتے۔ اس کے باوجود ان کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ گھر میں ان کا سلوک بہت برا ہے، ہمیں خنزیر کہتے ہیں، ہمیں کتا کہتے ہیں۔ شوہروں کے متعلق عورتوں کی شکایات ہیں میرے، میں پرٹیکولر کسی ایک کو ٹارگٹ نہیں کر رہا، جس کی زندگی میں یہ معاملات ہیں وہ توبہ کر لے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت تو عورت ہے، جانور کے ساتھ بھی اگر تم نے برا سلوک کیا تو قیامت کے دن اس جانور کو بھی بدلہ دلایا جائے گا، وہ جانور اپنے سینگ نکال کر تمہیں مارے گا، قیامت کے دن وہ اپنا بدلہ لے گا، اس کے چہرے پر اگر کسی نے مارا نہ
باہر بغیر ایزا دینے والے جانور کو تم نے مارا ہے تو اس کا بدلہ قیامت کے دن دلایا جائے گا۔ عورت تو عورت ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے ذمے میں دیا ہے یہ کہہ کر کے نہیں کہ لو اس سے جتنا چاہے کام لے لو، بلکہ اس صنف نازک کو اللہ نے تمہاری تربیت میں عطا کیا ہے۔ یوں ہی سمجھو کہ اگر تمہارے پاس کوئی نرم و نازک چیز سرپرستی اور نگرانی کے لیے دے دی جائے تو اس کی کیسی حفاظت کرتے، اسی طرح سے تمہیں حفاظت کرنے کا حکم۔ اب اور ایک بات، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ازدواجی زندگی ہے، آئلی زندگی اس کو کہیں گے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شادی شدہ زندگی ہے، اس کے معاملات ایسے ہیں کہ ساری بیویاں ایسے حضور کے پاس نہیں آ گئی تھی کہ وہ پہلے سے بہت ہی اعلیٰ قسم اخلاق و کردار اور سارے تمام تر صفات لے کر نہیں، بلکہ محدثین فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت نے انہیں کامل بنایا۔ یہاں سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ تم پہلے سے حور ڈھونڈ رہے ہو، پہلے سے ایسی ہو کہ اس کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نکاح کر کے انہیں کامل بنایا۔ عورتوں کی اخلاق، عورتوں کی جو عادات ہوتی ہیں سب میں ہوتی ہیں، ازواج مطہرات جو حضور کے نکاح میں آئیں عورتوں والی صفات ان کے اندر بھی تھی، ان کے اندر بھی تھی، جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق کئی حدیثوں میں ملتا ہے، چھوٹی عمر کی تھی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر مقام پر ان کی تربیت کی اور انہیں ایک مہ کامل بنایا، بلکہ امت کے کئی صحابہ کا استاد انہیں بنایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے اتنی حدیثیں میرے آقا سے روایت کی کہ ہماری آدھی شریعت ان کی روایت کی حدیثوں سے چل رہی، لیکن وہ نکاح میں جب آئی تھی کئی مرتبہ کے معاملات تھے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے کیسے معاملات تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ حضور کا سلوک کیسا تھا۔ وہ کائنات کے آقا و مولا لیکن اپنی عورتوں کے لیے حضور شوہر ہی تھے۔ شوہر جس طرح ایک عورت کو اپنے شوہر کے ساتھ بات کرنے کی اجازت ہے، کھیلنے کی اجازت ہے، لطف اٹھانے کی اجازت ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر بیوی کو یہ اختیار حاصل تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر جاتے تو اسی انداز سے رہتے جیسے ایک شوہر محبت کرنے والا اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے، یعنی تمہارا منصب، تمہارا عہدہ، اللہ تعالیٰ نے حضور کو جو منصب عطا کیا وہ کسی کو نہیں ملا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ شوہر والا سلوک فرمایا۔ یہ کہنے کا مطلب کیا ہے میرے عزیزو؟ ہو سکتا ہے تم کمپنی کے سیٹ ہو، تمہارے ہاتھ کے نیچے 100 ملازم کام کر رہے ہو، لیکن گھر میں جاؤ تو سیٹ نہیں شوہر ہی بن کے۔ ہو سکتا ہے تم استاد ہو باہر، تم ٹیچر ہو، تمہارے سینکڑوں کی تعداد میں شاگرد ہوں، گھر جا کر کے بھی ٹیچر نہیں نہ بنو، گھر جا کر کے بھی پروفیسر ہی نہ بنو، بلکہ گھر میں تم اپنی بیوی کے ساتھ تم شوہر ہی ہو، تم کمپنی کے سیٹ باہر، تم استاد باہر، لیکن خاتون کے ساتھ شوہر والے سلوک، شوہر والے سلوک میں یہ ہونا چاہیے کبھی عورت تمہارے ساتھ مذاق کر لے تو اس طرح بگڑنے کی ضرورت نہیں کہ بعض لوگوں کے متعلق یہ سنا کہتے ہیں باہر 200 لوگ میرے ہاتھ کے نیچے کام کرتے ہیں، تو کیسی عورت، تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں، باہر جانتی ہو میرے کتنی عزت ہوتی، باہر جانتی ہو لوگ مجھ سے ٹائم لیتے ہیں بات کرنے کا، اور تو میرے ساتھ تو تڑاک کرتی۔ میرے عزیز اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارا ہمراز بنایا ہے، شریک حیات بنایا ہے، لائف پارٹنر ہے، اس کو اتنا اختیار دیا کرو جتنا تم اس کے ساتھ اختیار رکھتے ہو۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک، گھریلو حالات کی خوشگوار زندگی حضور کی میں بتاؤں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک کنواری عورت ہیں، باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات جتنی بھی آئیں یا تو بیوہ تھی یا مطلقہ تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے پہلے نکاح میں آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد مکہ کی مشہور خاتون تھی، آپ کے اخلاق کی وجہ سے پورے مکہ والے آپ کو طاہرہ کہتے ہیں، آپ کا لقب طاہرہ تھا۔ آپ کا نکاح پہلے ابو حالہ نام کے ایک شخص سے ہوا، ان کے انتقال کے بعد عتیق نامی دوسرے شخص سے ہوا، پھر اس کے انتقال کے بعد 2 شادیاں آلریڈی ہو چکی تھی آپ کی، پھر آپ کی عمر 40 سال کی ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک میں پہلا نکاح اپنی 25 سالہ عمر میں 40 سال کی بیوہ خاتون سے نکاح فرما ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ نکاح بڑی سادگی سے ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی بھی آپ کی شریک حیات خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ہیں، وہ ام المومنین سب سے پہلے ایمان لانے والیوں میں سے۔
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر مقام پر وہ سپورٹر رہی ہیں، آپ کی حمایت کے لیے کھڑی رہی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کا دل رکھنے کے لیے ہر ان کی خوشی کا خیال فرمایا کرتے تھے، ان کی خوشیوں کا خیال فرمایا کرتے تھے۔ اور سیم یہی حضرت خدیجہ، میں کہتا ہوں شادی سے پہلے ہر نوجوان کو چاہیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو بھی پڑھیں۔ تو بعد میں سمجھ میں آیا کہ سب سے زیادہ تو وہی لوگ کماتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ عیاش لوگوں کی آمدنی بہت زیادہ ہے، جسم بیچنے والوں کی آمدنی بہت زیادہ ہے، محنت کش جفا کش لوگ جو دن بھر محنت کرتے ہیں ان کی آمدنی قلیل۔ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو گزر بسر کرنے والے اور ان کے پاس راتوں میں بھی بے تحاشا مال کی برسات، پھر پتہ یہ چلا کہ ان کا بزنس، ان کا کاروبار جو چلتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ پوری دنیا تماشا دیکھنے میں سب سے زیادہ اور اس کو انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ وہی قرآن میں اللہ فرماتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی ہو، وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اچھے لوگ اگر 4 لوگ یہاں کھڑے ہو جائیں مسجد کے باہر، امام صاحب مبلغ صاحب کھڑے ہو کر کے کہنے لگے آ جاؤ تھوڑی دیر 5 منٹ آپ کچھ اچھی باتیں سن کر کے چلے جائیں، کام نہیں دھریں گے، پتہ نہیں کتنے سارے کام یاد آ جائیں۔ لیکن اگر کسی کا جھگڑا ہو رہا ہو، کسی کی بائک سے ٹکر لگ رہی ہو، آپ کو بنا دعوت کی ہوئے وہاں بھیڑ جمع، کوئی بلایا نہیں ہے، زبردستی کھڑے ہو جاتے، تماشا دیکھنا کہ دونوں کے بیچ میں ہوتا کیا ہے۔ جہاں کہیں بے حیائی ہو رہی ہو وہاں پہ بھی بھیڑ ہو جائے، ننگے لوگوں پر نظر جلدی اٹھے، سیدھے لوگوں کی طرف لوگ نظر بھی نہیں رکھتے، وہ اپنی گردن جھکا کر نکل جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی فطرت میں آئی چیز ہے، بے حیائی دیکھنا چاہتے ہو اس لیے دنیا کا بزنس بڑا ہوا ہے، وہ عیاشی دکھانا چاہتا ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے کھیلوں کے میدان میں دنیا کی سب سے بڑی کمائی، فلموں کے میدان میں سب سے بڑی کمائی کون سی چیز ہے جو دنیا کو ترقی دینے والے کام کر رہے ہیں؟ کوئی فلم بنانے والے، ناچ گانے والے، اسٹار ہیں، سیلیبریٹی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کیا کام ایسا کر رہے ہیں جس سے بہت بڑی ترقی ہو رہی ہو، انفراسٹرکچر ٹھیک ہو رہا ہو، کچھ ہو رہا، کوئی تو ایسی چیز نہیں ہے۔ وہ انٹرٹینمنٹ بول کر کے کر رہے ہیں کہ آپ کو مزہ دینے کے لیے ہمیں کر، گانے والی ہو گانے والا ہو، ناچنے والی ہو ناچنے والا ہو، وہ بول کر کے کر رہے ہیں کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے مزہ دینے کے لیے۔ تو دنیا کو یہ مزہ دینے کے لیے وہ سارے کام کیے جا رہے ہیں، ان کی کمائی بے حساب۔ کھیلنے والے یہ دن بھر دوڑ رہے ہیں دھوپ میں، میدانوں میں، ایک فٹ بال پہ پتہ نہیں کتنے کک مار رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، گھنٹے ناچتے رہتے۔ دنیا اس پر جمع ہے۔ آپ کو پتہ ہے کرکٹ کے میدانوں میں بے حساب کمائی۔ میں یہی سوچتا رہا کہ یہ سارے لہو و لعب سے اتنا بڑا بزنس جس میں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں، بڑے بڑے پیسے لگے ہوئے ہیں، پیسے نکال رہے ہیں، یہ سب کا بزنس بناتا کون ہے؟ وہی انسان کی فطرت جو بے حیائی دیکھنا چاہتا ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی ہو، تماشے ہوں۔ اور میرے عزیزو یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر میرا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لگائی، یہی وہ چیز ہے۔ اس گندگی کو جس وقت انسان اپنے اندر سے نکال پھینکے گا، مدینے میں بات ہوا یاد آتی، مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں ایک بانسری بجانے والا اور اتنی سریلی بانسری بجاتا تھا کہ لوگ مدہوش ہو جاتے سنتے تھے۔ آج بھی لوگ گانے باجے کے پیچھے جو پاگل ہوتے ہیں یا کسی کے گلے آواز کی خوبیوں کو دیکھ کر کے مدہوش ہوتے ہیں، سن کر کے مدہوش ہوتے ہیں۔ مدینے کا ایک ایسا گویا اور عمر اس کی ہو گئی تھی 70 کے اوپر 80 کے قریب پہنچ رہا ہے، لیکن بڑھاپے میں اب سانس لمبی نہیں ٹھہرتی تو سر بدل جاتے تھے۔ اب یہ حالات بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی مدینے کا یہ وہ دور ہے جو دور فاروقی کہے۔ اب کہاں سے گانے باجے وغیرہ ساری چیز، وہ کہیں گلی میں کھڑے ہو کر کے بجائے کوئی سننے والا ہی نہیں، کوئی قریب آنے والا ہی نہیں، تو کمائی کہاں سے ہو؟ جب بے حیائی دیکھنے کے لیے کوئی آتا ہی نہ ہو تو اسے اپنا دھندا چھوڑنا پڑے۔ بے حیائی دیکھنے والا ہی نہ ہو، انٹرٹینمنٹ کا کوئی آدمی ہے ہی نہیں، تو اس کو تو اپنا دھندا بزنس بدلنا پڑ جائے۔ مثال کے طور پر ہوٹل کھول کر کے رکھا ہے، کوئی آتا ہی نہیں کھانے کے لیے، تو کیا اس کو زبردستی چلائے گا؟ نہیں۔ جب گراہک نہ ہو تو آدمی کو بدلنا پڑتا ہے۔ دنیا انٹرٹینمنٹ کے میدان میں بہت ترقی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بے حیائی دیکھنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، بے حیائی یہ زیادہ دیکھنا چاہتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں سب سے زیادہ فون سائز کمائی
کمائی کرتے، لاکھوں کروڑوں میں نہیں، وہ اربوں ڈالر میں کمائی کرتے۔ اور انٹرنیٹ کا جو یوز کرنے والے، کنزیوم کرنے والے لوگ ہیں، اس میں سے اگر سارا ڈیٹا نکالا جائے کہ کتنا زیادہ کون سی چیزیں یوز ہوتی ہیں، تو 70% بے حیائی دیکھنے میں خرچ ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کا ڈیٹا۔ میں بات کر رہا تھا اس گویے کی جو مدینے میں بانسری بجا، ایک دن ایسا ہوا کہ لوگ اب کوئی سننے والے ہی نہیں رہے، کھانے پینے کے باندھے، کہاں سے کھائے کہاں سے کمائے، اور تھکا ہارا وہ بندہ جنت البقیع میں آیا قبرستان، رات کا وقت تھا، اپنی بانسری توڑ، کہا کہ اب میرے گانے سننے والے لوگ ہی نہیں رہے، اب بانسری بجانے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا، توڑ کر کے پھینک دیا۔ لیکن ساتھ میں یہ روتے ہوئے عرض کیا کہ مولا میرے بڑھاپے پر رحم، میرے اس بڑھاپے پر رحم فرما، میں نے زندگی بھر یہ گانے گا کر لوگوں سے پیسے کمائے یا بانسری بجا کر کمائے، لیکن آج تیرے دربار میں میں واپس آ جاتا ہوں، اگر میں رحم کرنے کے قابل ہوں تو میرے کھانے پینے کا تو انتظام ہو جائے، ورنہ پھر میں تو قبرستان میں ہی کھڑا ہوں، مجھے موت میں قبرستان میں کھڑا ہوں تاکہ پھر کسی اور کے اوپر بوجھ نہ بنے اور یہیں سے میں چلا جاؤں، ختم ہو جاؤں۔ روتے روتے وہ جنت البقیع میں گر گئے، وہ تو ارحم الراحمین دور فاروق کی ہے، سیدنا عمر سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ یہ دنیا، اس کے متعلق قرآن پاک میں اللہ یوں فرماتا ہے کہ یہ ضرور تمہیں دھوکے میں ڈالے گی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کون سی چیز ہے جس نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں رکھا، ما غرک بربک الکریم، کون سی چیز ہے جس نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں رکھا، الذی خلقک فسواک، وہی تو رحمان ہے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے سیدھا کیا اور تیرے لیے سب کچھ مہیا کیا، اور اسی رب سے کون سی ایسی چیز ہے جو تجھ کو دور کر رہی ہے یا تجھے دھوکے میں رکھی ہوئی؟ ایک چیز یہ ہے، اور اس دنیا کے متعلق رب ذوالجلال یوں بھی فرماتا ہے کہ اس کا سامان بہت تھوڑا سا، لیکن اس کا دھوکہ بہت بڑا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں ایک آیت ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اسی پر مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ ایک جو بازار پورا لگا ہوا ہے پورے انسانوں کا، اس میں سے جس طرح نظر اٹھاتے ہیں کھیل تماشے اور لہو و لعب، دنیا اس نظارے دیکھنے میں مصروف، ناچنے والوں کی تعداد ذرا کم نہیں، ہر شہر کے ہر علاقے میں بے حیا لوگ اور یہاں لباس، یہ سب جگہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ کبھی کبھار ہم نظر دوڑا کر کے دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا ویژن کیا ہے۔ ہمارے ماحول میں ہم پلے ہوئے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جوان ہوتا ہے بچہ تو کچھ کمانے کی سوچتا ہے، فیوچر بنانا ہے، گھر بسانا ہے، کوئی جاب لگ جائے، کوئی بزنس لگ جائے، لیکن ان ننگے لوگوں کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کا ویژن کیا ہے، یہ کس چیز میں کمانا چاہتے ہیں، ناچ بھنگڑا، یہی تمام چیز۔ تو بعد میں سمجھ میں آیا کہ سب سے زیادہ تو وہی لوگ کماتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ عیاش لوگوں کی آمدنی بہت زیادہ ہے، جسم بیچنے والوں کی آمدنی بہت زیادہ ہے، محنت کش جفا کش لوگ جو دن بھر محنت کرتے ہیں ان کی آمدنی قلیل۔ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو گزر بسر کرنے والے ان کے پاس راتوں میں بھی دن میں بھی بے تحاشا مال کی برسات۔ پتہ یہ چلا کہ ان کا بزنس، ان کا کاروبار جو چلتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ پوری دنیا تماشا دیکھنے میں سب سے زیادہ اور اس کو انٹرٹینمنٹ سے، وہی قرآن میں اللہ فرماتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی ہو، وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اچھے لوگ اگر چار لوگ یہاں کھڑے ہو جائیں مسجد کے باہر، امام صاحب کوئی مبلغ صاحب کھڑے ہو کر کے کہنے لگے آ جاؤ تھوڑی دیر 5 منٹ آپ کچھ اچھی باتیں سن کر کے چلے جائیں، کام نہیں دھریں گے، پتہ نہیں کتنے سارے کام یاد آ جائیں گے۔ لیکن اگر کسی کا جھگڑا ہو رہا، کسی کی بائک سے ٹکر لگ گئی ہو، آپ کو بنا دعوت کی ہوئے وہاں بھیڑ جمع تھی، کوئی بلایا نہیں ہے، زبردستی کھڑے ہو جاتے تماشا دیکھنے کہ دونوں کے بیچ میں ہوتا کیا ہے۔ جہاں کہیں بے حیائی ہو رہی ہو وہاں پہ بھی بھیڑ ہو جائے، ننگے لوگوں پر نظر جلدی اٹھے، سیدھے لوگوں کی طرف لوگ نظر بھی نہیں رکھتے ہیں۔
وہ اپنے گردن جھکا کر نکل جاتے ہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی فطرت میں آئی چیز بے حیائی دیکھنا چاہتے ہو, اس لیے دنیا کا بزنس بڑا ہوا ہے, وہ عیاشی دکھانا چاہتے ہیں. آج آپ کو پتہ ہے کھیلوں کے میدان میں دنیا کی سب سے بڑی کمائی, فلموں کے میدان میں سب سے بڑی کمائی کون سی چیز ہے جو دنیا کو ترقی دینے والی کام کر رہے ہیں؟ کوئی فلم بنانے والے, ناچ گانے والے, اسٹار ہیں, سیلیبریٹی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ کیا کام ایسا کر رہے ہیں جس سے بہت بڑی ترقی ہو رہی ہے, انفراسٹرکچر ٹھیک ہو رہا, کچھ ہو رہا. کوئی تو ایسی چیز نہیں, کوئی انٹرٹینمنٹ بول کر کے کر رہے ہیں. کیا آپ کو مزہ دینے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں؟ گانے والی ہو, گانے والا ہو, ناچنے